جویں اللہ دا نام بلند ہے ایویں ریت نعرہ بلند ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیاں دے سردار ہیں، لہذا نعرہ سرداراں والا ہونا چاہیے. نعرہ رسالت، بسم اللہ. نعرہ حیدری، علی ولیاں دے سردار ہیں، نعرہ ولائی ہونا چاہیے. نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سالككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله إترتي وأهل بيتي، فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرمی دی شدت ہے اور کافی دیر تو مجلس شروع ہے، تقریباً 2 بجے تساں تھک بھی گئے ہو سو، لیکن گرمی پہلے عزاداراں دے زیادی ہے، ہن گرمی خود مقررین، ذاکرین اور خطباء اور علماء والے پاس اس سائڈ تو زیادہ آ گئی ہے، لہذا تحمل کرے سوں. کل میں ایک دوست کو مجلس کا ذکر کیتا ہے، انہوں نے منع کیتا ہے بھائی مجلس نہ کراؤ چونکہ گرمی زیادی ہے. اساں ویندے پہ انشاءاللہ کربلا محلہ تبات عالیال امام حسین علیہ السلام دے چیلم دے جلوس دے شرکت واسطے، اور ظاہر ہے عراق کی گرمی سارے پاکستان تو بھی زیادہ ہوندی ہے، تو
جی میں مثلا ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام کو گرمی دی وجہ کو نہ چھوڑ سکتے، اسی طرح مجلس امام حسین علیہ السلام کو بھی گرمی دی وجہ کو نہ چھوڑ سکتے۔ تو دعا فرماؤ کہ انشاءاللہ سارے زوار دا اے سفر پر امن رہوے، بے خطر رہوے، اور سارے مسافر انشاءاللہ خیریت نال ونجن اور خیر و خیریت نال واپس آویں۔ دعا کرو تھوڑے واسطے جتنا ہو سکس انشاءاللہ کربلا معلّہ اور سفر دے دوران دعائیں کرے سوں۔ زیارتی سفر ہے، بہت ہی مہم سفر ہے۔ کہیں دی زیارت واسطے اتنا اجر اور ثواب نہیں ہے جتنا امام حسین علیہ السلام دی زیارت دا اجر و ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى الا هو وحی یوحی، او ذات والا صفات کہ جب تک وحی نہ ہو کلام نہیں فرمیندے، انہاں دی زبان مبارک دے وچوں شان حسین اور شان حسین زوار بیان ہوئی ہے۔ اگر اجازت دیو تو میں تھوڑی خدمت عرض کروں۔ نبیاں دا سلطان فرمائے ہے کہ امام حسین دا زوار ذمہ داری نال سٹیج امام حسین تے بیٹھا اور لائیو چل رہی ہے پروگرام، کہیں دی زیارت واسطے نہیں، حتیٰ کہ حاجی دے حج واسطے اے نہیں، رشتہ داراں کو ملن واسطے اے نہیں، صرف امام حسین واسطے کہ جو امام حسین دی زیارت واسطے اپنے گھرے چوں پہلا قدم چاہتا ہے۔ ہر خطوہ دوتے، ہر قدم دوتے اللہ دی ذات اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گی۔ اور زوار حسین اگر سفر دے دوران وفات پاویں دے اللہ دی ذات اس کو شہید دا درجہ دیں دی۔ ہر زوار حسین دے سجوں کھبوں اگوں پچھوں ہزارہا ملائکہ ہیں کہ جو اس کو بدرکہ کر رہے ہیں، اس کا استقبال کر رہے ہیں، ویندیاں بھی اور جلے زواری کر کے آندے واپس دے وچ بھی۔ ہر کہیں دی دعا قبول ہونے واسطے بھی ہے کہ جو زوار امام حسین علیہ السلام ہے، اور جو حاجی ہے جلے حج تو واپس آوے جدہ اس کو تساں ملن واسطے ونجو اس دے کول دعا کرواؤ، زوار امام حسین دی دعا قبول ہون دی ہے۔ تھوڑی خدمت سورہ مدثر دیاں چند آیتاں اور نبیاں دے سلطان دی مشہور و معروف متفق علیہ متواتر حدیث ثقلین او تلاوت کرن دا شرف حاصل کیے تھے، چونکہ قرآن اور اہل بیت یہ ایک بیت جدا نہیں، قرآن اہل بیت دے نال، اہل بیت قرآن دے نال، اور نبیاں دے سلطان نے اپنی امت دی کامیابی واسطے اور حوض کوثر تے جس طرح قرآن اور اہل بیت اکٹھے حاضر حسین، اسی طرح انہوں نے منن علی متحد ہو کے حاضر حسین اپنی قوم دی، اپنی امت دی ترقی واسطے، انہوں دا دین دوتے بقا واسطے، اتحاد واسطے نبیاں دے سلطان نے اپنی امت کو اتحاد دا اور ہدایت دا نسخہ دیتا ہے جس دا نام ہے حدیث ثقلین۔ انی تارکن فیکم الثقلین، سلطان الانبیاء فرما رہے کہ بے شک میں تھوڑے درمیان دو گراں بہا چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں، کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے، و اطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری اطرت اور میری اہل بیت۔ اے ہمیشہ ایک بیت جدا نہ ہو سن حتیٰ یارد علی الحوض، حوض کوثر تے قرآن اور اہل بیت اے دوہیں برابر اکٹھے میرے حضور حاضر ہو سن، تسینہ دے نال اگر تمسک کرے سو تو کداں ہی گمراہ نہ تھی سو۔
لہذا مفہوم حدیث ظاہر سیندے کہ جس طرح قرآن اور اہل بیت حوض کوثر تے اکٹھے ہو سن تو اس انہاں دے جڑے منن والے ہو سن وہ بھی حوض کوثر تے انہاں دے نال اکٹھے ہو سن۔ مقام خم غدیر تے جدہ نبیاں دے سلطان نے یہ حدیث بیان کی، پہلے مسجد خیفج بیان کی تھی۔ مسجد خیفج آن جناب نے اپنے ہتھاں دیاں اے دوہاں انگلیاں کو ایویں برابر وچ رکھ کے فرمایا جیویں میڈیاں اے دو انگلی برابر ہیں ایویں ریت قرآن اور اہل بیت برابر ہیں، یعنی کوئی ذرے دا فرق نہیں اہل بیت اور قرآن دے وچ، دوہیں آپس ہکو جائے برابر ہیں۔ یہ نبیان سلطان نے تمثیل دے کے لوگوں کو دکھا کے سمجھایا۔ اور مقام خم خدیر دے اتے نبیان دے سلطان نے اس حوض دی بھی وضاحت فرمائی کہ جس حوض دے اتے حوض کوثر تے قرآن اور اہل بیت انہوں نے منن والے آن کے نبی دے حضور حاضر ہونے فرمایا کہ اس حوض کوثر دی دا پہنا یعنی اپنی آنکھ سے ہاں مکلائی اس دی بسرا تو گھن کے صنعا تک، صنعا یمن دا شہر ہے، بسرا شام دا شہر ہے، جتنی شام اور یمن دے درمیان مسافت ہے، فرمایا اتنا وڈا وہ حوض ہو سی۔ یا رسول اللہ اتنا وڈا حوض جو ہو سی وقت پیون واسطے پیالے کتنے واسطے ہیں؟ فرمایا کہ حوض کوثر تے چاندی خالص چاندی دے پیالے جتنے آسمان تے ستارے ہیں اتنے ہو سن۔ آج تک کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ آسمان تے ستارے تعداد کتنی ہے۔ اللہ دی ذات جان دی ہے یا اللہ دا رسول جان دا اتنی تعداد جنہیں قرآن اور اہل بیت آپت برابر ہے چھن اور حکم بھی ہے تمسک دا توت مناسب لگتا ہے کہ امام حسین دی مجلس قرآن دی تفسیر بیان ہوئے کتنا مزہ آسی، مناسب ہے یا نہیں؟ اگر تساں اجازت دیو تو میں چونکہ خود زہران بانی ہاں مجلس دا اور میں حاضری واسطے حاضر ہویاں تو چند دقیقے میں تھوڑی خدمت قرآن کریم دی چند آیتاں دی تفسیر عرض کرا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات۔ اور وہ آیتاں کہ جڑیاں میں اپنے ذہن جن کے میں بیان کرے ساں جڑے ان سارے بھائی مجلس پڑھتے پے ہیں انہاں دے نال ڈھک سارا آپت یعنی انہاں دا جوڑ بندا ہے کیونکہ سارے بھائی ان دی مجلس بار بار نماز دا ذکر ہو رہا ہے کہ امام علی مقام نے نماز خوف جنگ دے دوران ادا فرمائی اور نماز عصر واسطے سجدے دے وچ ہن جو ملعون امام کو بے دردی نال پس گردن شہید کریں داری ہے۔ خود بھی یہ دلیل ہے کہ امام علی مقام سجدے چھن جو ملعون پشت والے پاسوں گردن والے پاسوں شہید کریں داری ہے۔ اگر امام سجدے چ نہ ہونا تو ملعون سامنے والے پاسوں امام کو شہید کرے ہاں۔ آیتیں سورہ مدثر دیاں، سورہ مدثر دے شان نزول دے وچ بھی ایک نہایت ہی قیمتی واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے مکے دا، اس دی اولاد ہی ڈھے گئی، اس دے مال ہی ڈھے گئی، اس دے مال دے سونے اور چاندی دے سکاں دے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں اور تقریباً اس دے اگر میں بھولتا نہ پیا ہوں تو 12 بیٹے ہیں۔ تو وہ جلے بندہ ہی باندھا آئی نا تو وہ آدھائی اگر اللہ نبی بناویا تو میں کو بناویا جو میرے کو پیسے ہی ڈھگ گئے تو میری اولاد ہی ڈھگ گئے۔ یہ محمد بن عبداللہ یتیم کو اللہ نبی سے بنائے۔ اس سورہ مدثر دی شان نزول دے وچ یہ واقعہ ہے اور یہ چیز اس ٹائم سارے معاشرے بھی ہے بعض لوگوں کے ذہن دے وچ، یعنی وڈیرے پان دا مثلا معیار لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ پیسہ ہے یا اولاد ہے، اس دی اولاد زیادہ ہے، اس کو پیسہ زیادہ ہے لہذا اس کو حق ہے، اس کو حق نہیں۔ قرآن نے اس دی نفی کی تھی، یتیم عبداللہ کو سردار بنائے۔ اس سے سورہ دیاں آیت نمبر 38 تو
کل نفس بما کسبت رہینہ. رہینہ لفظ ہے رہن تو. رہن دا مفہوم میں کہ جمعے دے خطبے چ عرض کیتا ہے زیادہ سمجھ انہاں لوگاں دے آندا ہے جیڑے بینک کول قرضہ چاہی ودین. انہوں کو اس دی بہت زیادہ سمجھ آندی ہے اس مطلب دی. لیکن میں کوشش کرے سمجھاون دی. مثلا بینک کے جو قرضہ چاہندے ہیں بینک آدھا ہے قرضہ جو چاہندے پے وے تھوڑے کول پیسے تے ہیں کو نہ تساں لوٹائے سو تساں بعد لوٹاون. لہذا تساں کوئی ایسی قیمتی چیز مثلا زمین جائیداد یا سونا زیورات وہ ساڈے کول رکھو گروی وہ ساڈے قبضے چھوسن جڈاں قرضہ واپس کرے سو سن تو کو واپس کرے سو. یعنی انسان وہ قرضہ گھندا ہے اور وہ جائیداد دے کے یا سونا زیورات دے کے بینک دا پابند ہو ویندا کہ اس نے قرضہ ادا کرنا ہے. اگر نہ کرے سی تو بینک اس کو ضبط کر گھنسی. اس کو آدھن رہن. آیت آدھی پئی ہے کل نفس بما کسبت رہینہ. دہاڑے قیامت دے ہر کوئی اپنے اعمال دے اندر اپنے کردار دے اندر پابند ہے. جیڑے جیڑے کرتوت اس زندگی دے وچ اس دنیا دے اتے وہ انجام دیندا رہی ہے دہاڑے قیامت دے انہاں دے وچ وہ جکڑا ہوئے. انہاں کرتوتاں جو جکڑا ہوئے. قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس بما کسبت رہینہ. کوئی ہے کہ جڑا اس بندش اور اس جکڑیشانی چوں آزاد فرمایا الا اصحاب الیمین. مگر کچھ ہستیاں ہیں جنہاں کو آکھا میں دے اصحاب یمین. عربی دی اصطلاح ہے قرآن دی اصطلاح ہے. یعنی او لوگ کہ دہاڑے قیامت دے جنہاں دا نام اعمال سجے ہاتھے چھوسی. سجے ہاتھ دیاں ٹھیک برکتاں ہیں. اس وجہ کو حکم ہے نا کہ تساں پانی پیو مثلا سجے ہاتھ برتن ناپ کے کھانا کھاؤ سجے ہاتھ نال کوئی مثلا چیز دیو سجے ہاتھ نال. سجے ہاتھ دیاں بہت برکتاں ہیں. سورہ واقعہ 27 پارے دے آخری صورتاں دے وچ سورہ ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت دا منظر پیش کیتا ہے. خود واقعہ دا نا ہی قیامت دے نام جو ایک نا واقعہ ہے. اس صورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب یمین اور اصحاب شمال دا تعارف بیان کیتا ہے. فرمائے کہ اصحاب یمین کون ہیں اور اصحاب شمال کون. اللہ دی ذات توفیق دے تو قرآن کو ترجمے نال اور تفسیر نال مطالعہ کرو. خوبیاں بیان ہوئیں صفات بیان ہوئیں اصحاب یمین دیاں اور اصحاب شمال دیاں نقائص بیان ہوئیں. او بدبخت کے جنہاں دا نام اعمال دہاڑے قیامت دے کھبے ہاتھے چھوسی انہاں کو آکھا میں دے اصحاب شمال. اور او خوشبخت کہ جنہاں دا نام اعمال دہاڑے قیامت دے سجے ہاتھے چھوسی انہاں کو آکھا میں دے اصحاب یمین سجے ہاتھ آلے. ہر کوئی اپنے کردار اور کرتوتاں دی بندش جکڑا ہوئے دہاڑے قیامت دے الا اصحاب الیمین. مگر اصحاب یمین کہ انہاں دا نام ہے سجے ہاتھے چھے او نا. فی جناتن قرآن آدھا ہے یہ سجے ہاتھ آلے لوگ دہاڑے قیامت دے بہشتے چین. جنات جنہ دی جمع ہے. جنات آدھن بہشت کو جنات آدھن بہشتاں یعنی کئی بہشتاں کئی جنتاں. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ جنتاں دے بھی بہشتاں دے بھی کیا ہیں آپ پتے چھے انہاں دے یعنی درجے ہیں. فرمایا کہ فی جناتن اے لوگ بہشتاں دے وچن واتے بہشتے چ بہ کے او لوگ جو اصحاب شمال ہن کھبے ہاتھ چ نام اعمال آلے کے جو جہنم چ لگے گئے نے اتوں بہ کے انہاں دے کولوں پوچھ سن یتساءلون عن المجرمین. مجرماں کول پوچھ سن ما سالککم فی سقر. اے بدبختو تھاکو جہنم میں کیڑی شے گھن کے آئی. اللہ تعالیٰ نے
تو تمام انسانیت دی ہدایت واسطے 1,24,000 پیغمبر بھیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اگرچہ آخری نبی نے تو نبوت ختم ہوئی لیکن سارے نبیوں دا سردار بنایا، رسول بھیجے، معصوم ہستیاں بھیجیاں، اولیاء بھیجے، وسیع بھیجے، ہدایت واسطے قرآن نازل کیتا، اور ان ساریاں چیزاں تو پہلے خود اللہ دی ذات نے انسان کو عقل دیتی۔ عقل انسان دا بہترین رہنما ہے، لیکن چونکہ عقل کافی نہیں لہذا ہدایت واسطے نبی آئے اور کتاباں نازل ہویاں، اور کیڑا نبی ہے حضرت آدم تو گن کے خاتم تک جس نے اپنی ڈیوٹی دے دوران تکلیفیں برداشت نہیں کیتیاں؟ کوئی تاریخ دان ثابت کر سکتا ہے کہ مثلا فلاں نبی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ اس نے آ کے جلے اعلان کیتے بے میں اللہ دا نبی ہاں، میں دی گال سنو، میں تو کوئی شرک تو کڑھ کے، کفر تو کڑھ کے، ضلالت چو کڑھ کے نور والے پاسے آنا ہے، شرک چو کڑھ کے میں تو کو توحید والے پاسے آنا ہے، کفر چو کڑھ کے میں تو کو اسلام والے پاسے آئے، تو وہ آوان لگے آن کے انہوں نے ہاتھ چومان لگے ان بسم اللہ جی۔ کوئی تاریخ دان ثابت نہیں کر سکتا، ہر نبی نے اپنے دور دے وچ تکلیفاں برداشت کیتیں، مصائب برداشت کیتیں، رنج برداشت کیتیں، اور اللہ دا پیغام پہنچایا ہے۔ اسی طریقے نال ہر ولی نے، ہر وسیع نے بھی تکلیفاں برداشت کیتیں، آسانی نال اللہ دا دین نہیں پہنچا، تو لہذا جنتی اپنیاں ماڑیاں چ بہ کے کھڑکیاں کھول کے تلوں جہنمیاں کول پوچھسن ما سالککم فی سقر، وہ بدبختو سقر جہنم دے طبقاں تے جو ایک طبقے دا نام ہے، یا بعض روایات دے مطابق خود جہنم دا نام ہے۔ جہنم سراسر بھا ہے، ایندھن ہی ایندھن ہے۔ قرآن کریم اس ایندھن دے یعنی میٹیریل بیان کیتا گیا ہے کہ یہ کس شے دا ایندھن ہے۔ الحجارہ والناس، پتھر اور جہنمی لوگاں دا یہ ایندھن، اس بھا دا ایندھن کون ہیں؟ پتھر اور خود جہنمی۔ یعنی معلوم تھیندا پہ کہ بھا جڑی ایجاد تھیندی تیلی مریندے ہیں، ایک ایڈوں مثلا زہریلا مواد ہے، دوجھے پاسوں میں آپاتی لگتا ہے چنگاری اٹھ دیے تو پتہ ظاہراً معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم دا ایندھن جو خود پتھر اور انسان ہیں، یعنی انہاں تو بھا اٹھ دیے۔ اگر ٹائم نے اجازت دیتی تو اس سے آیات دی تفسیر میں جلے یتیم اور مسکین دے بارے انہاں دے حق دی گال کرے سا تا قرآن کریم چے کہ جیڑا یتیم دا مال کھاندا پہ خبردار، جیڑا یتیم دا مال کھاندا پہ وہ یتیم دا مال نہیں بلکہ وہ اپنے شکم کو جہنم دی بھا نال پر کرے دا پیا۔ لہذا جہنم دی ایلی بھا ہے، خود پتھر اور انسان جلے آپتے ٹکراسن تا بھا شولے وار ہو سی۔ انہوں نے اس آیت دے مطابق 4 جواب دیتے ہیں۔ بھئی ساڑیاں 4 وڈیاں غلطیاں ہیں جنہاں دی وجہ کو لوں اساں جہنم میں چاہ گئے۔ درود پر محمد والے محمد۔ توجہ میرے پاس شرابی وقت بھی درود پر محمد والے محمد۔ واضح نے 4 جرم کیتے ہیں، چونکہ پچھوں آیات دے وچ ہے کہ جنتی انہاں کول پوچھن، مجرمین کول پوچھن، یعنی انہاں دا جرم ثابت ہے جرم، اس دی انہاں کو سزا مل رہی ہے جہنم میں۔ جرم کیا ہے؟ پہلے تو ثابت ہے مسلح میں۔ پہلا واقعہ سارا جرم یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، اساں بدبخت نمازیاں دے وچوں ناس ہے۔ استغفر اللہ۔ نماز معراج المومن، مومن دی معراج ہے۔ نماز ستون دین ہے، دین دا ستون ہے۔ ستون آدھن اے جڑی درمیان والی ڈانگ نہیں لگی خیمے دی، اس کو اگر اس کو کاٹ گنو تو ایک کمپروٹی خیمہ
تلے آپس اس کو آدن ستون یعنی نماز دین دا ستون ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز ہے تا دین ہے اگر نماز کوئی نہیں تا دین کوئی نہیں سورہ مدثر تو بعد ایک سورت مرسلات بھی خود قیامت دے نام چو ایک نہ ہے سورہ مرسلات دے آخر دے وچ جڑیاں آیات عام طور تے کلاں تے بھی تلاوت ہوندی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے اس سے مطلب والے پاس اشارہ ہے انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو نماز نہیں پڑھتے تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے نماز ہے کہا گویا اساس دین تھوڑا جیا نا میک دے اوتے آؤ نا جو زنانہ پاسے آواز سے ہی نہیں مینا اتھا ہوں ہاں تھوڑا جیا میک دے اوتے نال کو درود بر محمد و آل محمد لم نکو من المصلین استاد شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ہے سورہ مدثر دی انہوں نے اس آیت دے ضمن چک بسم اللہ ادھو دھوپو سیدھوں آؤں یا اتھا چانت بابو درود بر محمد و آل محمد انہوں نے خود اسے دی کہ بے آسان نمازیاں دے وچوں نہ سے اسے جملے دی انہوں وضاحت کیتی ہے تفسیر بیان کیتی نے نمازیاں چوں نہ سے یعنی اصلاً سرے تو نماز نہ سے پڑھ دے کہ جی میں مثلا سورہ مرسلات ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے یعنی انہیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو وہ نماز نہیں پڑھتے کیا یہ ہے یہ انہیں جواب دیتا ہے بے آسان نمازیاں دے وچوں نہ سے یعنی اصلاً سرے تو نماز نہ پڑھ دے نماز دے منکر ہن یا نہ نمازیاں چنا سے یعنی نماز تا او پڑھ دے ہن لیکن جی میں حق ہائی نماز دا اونج نماز نہ پڑھ دے تو لہذا استاد شہید دی نظارچ اس تو مراد کہ جی میں حق ہائی پڑھ دے ہن لیکن جی میں حق ہائی نماز دا اونج نہ پڑھ دے تائیں اللہ دی ذات نے انہوں کو جہنم میں ساڑ دیتا ہے نماز دا حق کیویں ہائی اور کیویں پڑھنی چاہی دی آئی پڑھنی تا ہے تا فرض ہے اگر کوئی جان بوجھ کے نماز دا انکار کرے اس نے روکنے دین دا انکار کیتا ہے اور جو روکنے دین دا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو کافر ہو وین لیکن پڑھتا ہے لیکن جی میں حق ہے نماز دا حق ادا نہیں کریں دا حق نماز دا کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں دین کہ سادے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نماز جمعہ واسطے بدھ اور جمعرات تو تیاری شروع کر دیں دے ہن اس کا مطلب ہے یعنی نماز پڑھنی ہے اہتمام نال انہاں اصحاب کو نماز دا خیال ہوندا ہے کہ جمعہ علی والا سمجھنا ہے نماز واسطے اگر پانی دی قلت ہے پانی تیار کرے سن اگر لباس ستھرا نہیں لباس دو سن اگر حجامت نہیں مثلا حجامت تو کرے سن اپنے سار دیوال وغیرہ حجامت داڑھی شاڑی بنا کے صاف ستھرے ہو کے تیاری کر کے لہذا وہ بدھ اور جمعرات تو تیاری شروع کر دیں دیں کون ہے نمازی ایک تھوڑی خدمتی تاریخی مثال عرض کراں اور سٹیج میں اپنے بھرا کو دیواں چونکہ میں پوری اس آیات دی تفسیر بیان نہ کر سکتا پورے 4 جواب آندا میں تو کوئی تھا بیان نہ دے سکتا میدان کربلا جنگ تے آغاز تو پہلے نماز صبح امام حسین اور امام حسین علیہ السلام دے اصحاب نے با جماعت ادا کی تھی ان پہلی نمازیں بھی با جماعت ادا ہوئی ہیں
نماز با جماعت دی بہت زیادہ اہمیت ہے. میں آگے کہیں کل دی ایک مجلس کی عرض کیتا ہے کہ یہ تا نماز ایک بندہ پڑھیں دے بے پچھو کھڑ کے پڑھ دیں. حتیٰ کہ سہولت بھی ہے، یعنی اگر قرات ٹھیک نہیں تو مثلا امام دی قرات دی وجہ کو اس دی قرات ٹھیک ہو ویندی ہے. جیڑا بھلدا چکدا ہے تو وہ چونکہ امام دی وجہ کو اس دی بھل چک والا مسئلہ ہی حل ہو ویندا ہے. اور امام جماعت واسطے حکم بھی ہے کہ نماز اگر فرادہ پڑھے تو جتنی تفصیل نال پڑھے پیا، لیکن جب جماعت پڑھا رہا ہوئے تو بچہ تو بزرگوں کا خیال کریں دو ہیں نماز کو یعنی تھوڑا مختصر کر کے پڑھاوے. صحیح ہے؟ یعنی یہ بھی ہو ویندا کہ مثلا تھوڑے ٹائم میں ادا ہو ویندی ہے. ایک بندہ پڑھیں دا پہ بے اس دے پچھوں پڑھ دے پین تو اس دا کتنا اجر اور ثواب ہے. روایات معصوم علیہ السلام دے مطابق اگر ایک جماعت دے وچ نمازی 10 یا 10 تو زیادہ تعداد ہو گئی امام جماعت بشمول امام جماعت تو اس دا اجر اور ثواب نہ ملائکہ جان دن، نہ انبیاء جان دن، نہ اوصیاء جان دن، نہ اولیاء جان دن، صرف اللہ دی ذات جان دن. نماز جماعت دا اتنا اجر اور ثواب، کتنی عزی اہمیت ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام دا جو سفر ہے مدینہ تو مکہ اور مکہ تو کربلا، اس دے وچ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی نماز ہو کہ جڑی امام نے فرادہ پڑھی ہو، امام دے اصحاب اور اہل بیت نے نال نہ پڑھی ہو، نہ با جماعت ہوئی. اس دے ثبوت واسطے کربلا پہنچان تو پہلے کوفے دے نزدیک جلے حر بن یزید ریاحی نے 1000 دے لشکر دے نال وان کے تے امام دا رستہ روکا ہے. خود تاریخ دیاں ساریاں وڈیاں کتابوں نے جو مسئلہ مسلم موجود ہے کہ جس ٹائم حر پہنچائے اس ٹائم نماز ظہر دا ٹائم نزدیک آئی. امام علی مقام نے حکم دیتا ہے کہ حر اور حر دے ساتھی سپاہی اور حر دیاں جتنی سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اٹھ ہیں، انہوں کو سیراب کر کے پانی پلائے ونجے، کیونکہ پیاس دی وجہ کو انہوں نے زبانہ لٹکیاں ہوئیاں ہیں، بے حال ہیں. پانی پلایا گیا، اس کے بعد نماز دا ٹائم ہو گیا. امام حسین علیہ السلام دے ساتھی ہیں چون جو مؤذن اس نے اذان دیتی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حر کو کہ تو اپنے ساتھیاں نال اپنی نماز پڑھ سے. حر آکھا نہ، میں تھوڑے نال نماز پڑھ سے. لہذا حر اور حر دے لشکری جتنے ہن سپاہی انہاں سارا نے امام حسین علیہ السلام دی اقتداء دے وچ اس مقام تے نماز ظہر ادا کی تھی. نماز با جماعت ادا ہوئی اور اس کو بعد جلے نماز عصر بھی اسی طریقے نال با جماعت ادا ہوئی. لہذا تاریخ چونکہ مثلا جنی چیزاں نوٹ تھیں وہ نوٹ ہوئی ہے اور نماز کربلا دی نماز صبح نوٹ ہوئی ہے. امام علی مقام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق کو فرمایا کہ تو اذان نہ دے، آج دی دہاڑ میرا شبیہ ہے پیغمبر بیٹا علی اصغر اذان دے سی. میں سوچیں ذرا نہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانی دی امت دے جوانوں کو پیغام رہنا چاہتے ہوئے کہ اے جوانوں، اگر تساں اپنی جوانی دے وچ کسی ہستی کو اپنا رول ماڈل اور سرمشق اور اپنا الگو اور اپنے واسطے مشعل راہ بنانا چاہتے ہو تو میرا پتر علی اکبر ہے، آؤ میرے بیٹے علی اکبر کو اپنا مشعل راہ بناؤ. جناب علی اکبر نے اذان دی تھی، نماز با جماعت ہوئی ہے. اس کو بعد دین ابھرے جنگ شروع تھی ہے. جس ٹائم ظہر دا ٹائم ہویا ہے، زوال دا ٹائم، ابو سمامہ سیداوی نے میں آسمان والے پاس دیکھ کے فرمائیں یبنا رسول اللہ ایرانی ادن مصر ہیں کہ یعنی نماز دا ٹائم تھیندا پیا ہے. امام علی مقام میں نے بھی آسمان دو پاسے نگاہ کر کے ابو سمامہ سیداوی کو دعا دیتی ہے. فرمائیں جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اے ابو سمامہ سیداوی
اللہ تعالیٰ تیکو دہاڑے قیامت دے نمازیاں دے وچ محشور کرے تیکو اللہ تعالیٰ دہاڑے قیامت دے کہیں دے وچ محشور کرے نمازیاں دے وچ محشور کرے انہاں بدبختاں کیا کھائی کہ اساں نمازی نہ سے ابو سیمامہ کو امام حسین علیہ السلام فرمائیں کہ تو نمازی ہیں یعنی نمازی اس کو آقا وائندہ ہے کہ نہ صرف نماز پڑھنا لیکن بلکہ او نمازی مسلی نماز پڑھنا والا مومن مسلمان کے جو نماز کو اہتمام نال پڑھ دیں اور امام عالی مقام نے تو دوران جنگ بھی نماز کو ترک نہیں کیتا اور معصوم کدہاں ایک گناہ کر بھی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ معصوم ہستی ہے نماز ترک نہیں ہو فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے انہاں ملونہ کو آکھو کہ جنگ روکو اسا نماز پڑھتے ہیں نماز دی اجازت نہیں ملی جب اجازت نہیں ملی دوران جنگ امام عالی مقام نے نماز ظہر کہ جو 4 رکعت تھائی اس کو نماز خوف 2 رکعت ادا فرمائے یہ مسئلہ میرے نوجوان عزیزاں واسطے چونکہ آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے سوشل میڈیا دے اتے مختلف قسم دے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں بھائی نماز زور تا ہے 4 رکعت امام حسین علیہ السلام کی میں 2 رکعت نماز خوف ادا کی تھی لہذا حکم شریعت دا کہ جدہاں خوف ہوئے جنگ دی حالت ہوئے تا تساں 2 رکعتی نماز کو 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتاں وچ ادا کرے سو اور اس دا عنوان ہو سی نماز خوف اور امام عالی مقام نے نماز خوف بھی تیراں دی برسات اور تیراں دے سائے دے وچ ادا کی تھی سین زہرہ سین زینب سلام اللہ علیہ نے یہ نماز بے پلانے اٹھاتے تیمم دی حالت ادا کی تھی میری سین نے اتنی یعنی اسیری اور اتنے خوف دے عالم دے وچ بھی یہ ثابت کیتا ہے کہ اساں نمازی ہیں امام عالی مقام نے بھی جنگ دے دوران ثابت کیتا ہے کہ اساں نمازی ہیں اساں باغی نہ جس ٹائم دربار یزید دے وچ شام دے اندر حکومت دی طرفوں مأمور ایک خطیب کو اٹھایا گیا ہے کہ تو وقت دے بادشاہ یزید اور اس دے خاندان اور اس دی حکومت دیاں تعریفاں کر اور اس نے تعریفاں شروع کی تھیں تو امام سجاد علیہ السلام چونکہ حد تہنہ جکڑے ہوئے ایمیں کڑیاں ہلا کے ایمیں سر جھال کے میرے مولا فرمیندن آیا ساکو بھی اجازت ہے اسا انہاں لکڑیاں دے ڈھیر دوتے وان کے کچھ بیان کر سنگوں اجازت نہیں ملی لیکن وقت کہیں آنکھ درباری کیا ہو سی کہہ دیئے کہ آکسی تو سن اجازت دے ہوئی نہ کن اے آمن امام سجاد علیہ السلام نے اس ممبر کو لکڑیاں دا ڈھیر آکھے چونکہ حضور تو باطل بقیدہ پیا ہے لہذا امام عالی مقام نے اتھاں آکے خود خطبہ شروع کیتا ہے اور اپنا تعارف بیان کیتا نے جس تعارف دے وچ ہے کہ میں کعبہ دا بیٹا ہاں میں مینا دا بیٹا ہاں میں صفا و مروہ دا بیٹا ہاں میں مدینے دا بیٹا ہاں میں رسول خدا دا بیٹا ہاں میں علی مرتضیٰ دا بیٹا ہاں میں سین زہرا دا بیٹا ہاں جلے میرے امام نے اپنا تعارف بیان کیتا ہے اس ٹائم اس محفل دے اندر ہل چل مچ گئی ہے کہ تساں تا آدھے ہوئے بھئی اے باغی ہیں لیکن اے تا باغی نہیں اے تا نمازی ہیں اے تا رسول دا کنبہ تساں برباد اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قبول فرما او میرے او